کہ گمراہ لوگوں اور مغضوب لوگوں میں کیا فرق ہے. یہ بیسیکلی اس کا آتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صفاتی کے لاسٹ میں آتا ہے. تو اس میں دیکھیں پہلے غیر المغضوب ہوتا ہے نا، تو مغضوب پہلے سمجھنا ہوگا. مغضوب سے مراد بیسیکلی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن پر حق واضح ہو جائے اور اس کے بعد وہ اس حق کو رد کر دیں، اس کو ترک کر دیں. اچھا کیوں ترک کر دیں، ریزن کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. جیسے گمراہ جو لوگ ہیں ان کے اوپر بھی حق واضح ہوا اور مغضوب لوگوں پر بھی حق واضح ہوا، دونوں نے ہی حق کو ترک کیا. لیکن دونوں میں ڈفرینس یہ ہے کہ جو مغضوب لوگ ہوتے ہیں نا، وہ حق کو ترک کرتے ہیں اپنی نفسانی خواہشات کی بنا پر، اپنی نفسانیت کی وجہ پر، اپنے نفس کی شرارت کی بنا پر، اپنے تکبر کی بنا پر، اپنے حسد کی بنا پر. ٹھیک ہے، جیسے یہودی جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے کہ ہمارے اس میں سے جو ہمارے جو وہ چل رہا تھا نبیوں کا سلسلہ، اس میں سے کیوں نہیں آئے. ٹھیک ہے، تو وہ حسد کی بنا پر نہیں کیے تھے. تو مغضوب میں سب سے بہترین اگزامپل یہودی کی آتی ہے، کیونکہ یہودیوں کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو 1400 سال تک ان کے پاس نبیوں کا سلسلہ جاری رہا. شروع میں بھی 2 نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام. آخر میں بھی 2 نبی آتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام. یعنی نبوت کا سلسلہ کبھی ٹوٹا نہیں تھا. پھر کتابیں بھی ان کو اتنی ملی، تورات، زبور، انجیل، لیکن انہوں نے ہدایت تورات سے بھی منہ موڑا، پھر ہدایت محمدی سے بھی منہ موڑا، ہدایت قرآنی سے. اور گمراہ لوگوں کے اندر کون آئیں گے؟ گمراہ لوگوں میں ایک بہترین اگزامپل عیسائی کی آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ گمراہ کی نا 3-4 میننگ ہوتی ہے نا. ایک تو ہوتا ہے گمراہ جو راہ راست سے بھٹک گئے، لیکن ایک گمراہ کا مطلب یہ بھی آتا ہے جو کسی کے عشق محبت میں دیوانے ہو جائیں، یا ان کے اوپر عشق محبت کے جذبات کا بہت غلبہ ہو جائے کسی کی محبت میں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتا ہے کہ ووجدک ضالا فہدی، سورۃ ضحیٰ کے اندر یہ آتا ہے، اور سورۃ ضحیٰ سب کو یاد ہوگی. تو اس کے اندر بھی مطلب ایک میننگ اس کی یہ ہوتی ہے کہ کسی کی محبت میں مطلب کافی اس کی محبت اور عشق کا غلبہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ نہیں ہوئے، اب ان کے لیے وجہ ضال فہد گمراہ کے سینس میں نہیں آئے گا کبھی بھی. لیکن ایک میننگ اس کی یہ بھی ہوتی ہے کہ جو گمراہ ہو جائے، راہ راست سے بھٹک جائے. ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ راہ راست کی تلاش میں ہو، بھٹکا نہیں ہو لیکن ابھی اس کو تلاش کر رہا ہو کہ اسے کسی طرح راہ راست مل جائے. اور ایک میننگ اس کی بھی ہوتی ہے کہ وہ راہ راست سے بھٹک جائے لیکن کسی بدنیتی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنی محبت میں عشق میں غلو کر جانے کی وجہ سے. جیسے کہ عیسائی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا دیا ان کو اللہ تعالیٰ کا. اسی طرح یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو بیٹا بنا دیا اللہ تعالیٰ کا. تو یہ مطلب وہ محبت میں غلو کر جائے. جیسے ہم مسلمانوں بھی کچھ لوگ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں غلو کر جاتے ہیں بہت زیادہ. تو مغضوب میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ لوگ راہ راست سے بھٹک رہے ہیں اپنی حسد، تکبر، نفسانی خواہشات کی بنا پر. لیکن گمراہ میں کیا ہو رہا ہے، وہ راہ راست سے بھٹک رہے بدنیتی نہیں، بلکہ کسی محبت میں غلو کر جانے کی وجہ سے. تو ہمیں اعتدال میں رہنا چاہیے، نہ ہمیں حسد کی وجہ سے بھٹکنا چاہیے اور نہ ہی ہمیں محبت میں غلو کرنا چاہیے. اگر یہ لیکچر اچھا لگا ہو تو اس لیکچر کو لائک کر دیجیے گا، کمنٹ کر کے سبسکرائب کر دیجیے گا، اور دوسرا شیئر ضرور کر دیجیے گا، تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز میں آپ کے لیے بناتا رہوں. اللہ حافظ.